اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک کے حج کو، پس ذکر کرو اللہ کا، مانے جس طرح تم ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ پس لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے عطا کر دنیا میں، پس نہیں ہے واسطے اس کے کچھ آخرت میں کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے مناسک کو، پس اللہ کا ذکر کرو۔ اب حج کے مناسک جو ہیں وہ تقریباً پورے ہو جاتے ہیں 10 ذی الحجہ تک۔ وہاں پہ روایت یہ چلتی آ رہی تھی کہ لوگ منا کے اندر قیام کرتے تھے 2 دن کا یا 3 دن کا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے سے یہ چیز چلے آ رہی تھی، اور ابھی بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بس ذکر کرو اللہ کا، مانے جس طرح تم ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ۔ نبوت سے پہلے کیا تھا کہ لوگ، ہم نے پہلے سے بات کر چکے ہیں کہ قریش کے لوگ اور جو عرب کے جو قبائل کے لوگ تھے، جب وہ حج اپنی طرح کا جو ان کا حج تھا وہ پورا کر لیتے تھے، 10 ذی الحجہ کے بعد وہ منا میں جمع ہوتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مزدلفہ میں جمع ہوتے تھے، اور وہ اپنے قبائل کی جو بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارا قبیلہ جنگ میں اتنا آگے ہے، ہمارے قبیلے کے پاس اتنے جانور ہیں، ہمارے قبیلے کے اندر اتنے بہادر لوگ ہیں۔ تو وہ اس طرح کی بڑائیاں اور اپنے آباء و اجداد کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے تھے کہ آسمان کو زمین سے ملا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ بجائے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے قصے اور بڑائی کی جگہ بڑائی بیان کرو، تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تم ایک انتہائی مقدس جگہ پہ، انتہائی اچھے ٹائم پہ آئے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو رمی کی عبادت ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ نہیں آیا، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ کہتے ہیں کہ اس میں رمی کا ذکر پناہ ہے، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جو عمرہ جو انسان حج تو بعد میں جو کرتا ہے، طواف الزیارت، اس کا ذکر آیا ہوا ہے سورہ حج کے اندر، باقی کے ذکر ان آیات مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو رمی کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ رمی کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر پناہ ہے۔ رمی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، انسان جب پتھر مارتا ہے، کنکریاں مارتا ہے شیطان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے اندر کچھ ایسی عبادات ہیں جو کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انسان خالق کی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حجر اسود کو بوسہ دیا کہ میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، ورنہ میرے نزدیک تیری حیثیت ایک پتھر کے طرح کی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خذوا مناسککم فانی مقبوس، جو کام جو مناسک میں نے حج میں کیے ہیں وہ تم بھی کرو، تاکہ اسی طرح تمہارا حج جو ہے وہ مقبول ہوگا اور مبرور ہوگا۔ فمن، اب پھر آگے مزید طرح فرماتے ہیں کیونکہ وہ دعا کی جگہ ہے، ایک وہاں پہ لوگ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے منا میں جمع ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ لوگ اب 2 لوگوں کی قسمیں آگے آ رہی ہیں۔ جو پہلی قسم کا ذکر ہے وہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، اور نہیں واسطے ان کے آخرت میں کوئی حصہ۔ عام طور پہ لوگ دعا کیا مانگتے ہیں حج پہ جا کے، ہم یہ اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے اور آج کل بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے نوکری میں ترقی دے دے، مجھے نوکری مل جائے، میرے اولاد کی میرے بچوں کی شادی اچھی جگہوں پہ کروا دے، میرا گھر بن جائے، مجھے زمینیں زیادہ مل جائیں، میرا جائیداد بڑھ جائے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ عام طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دعاؤں کا محور یہی ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو انسان زندگی بھر جو کام کرے گا وہاں پہ بھی وہی بات نکلے گی۔ ساری صبح سے شام تک جو انسان جس چیز کے پیچھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہیں جا کے دعا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف اور صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں ہمیں ساری ہدایات دے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ہم کو دعا مانگنا بھی سکھائیں گے کہ انسان کو حج کے موقع پہ یا زندگی میں کہیں بھی کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے سیشن میں کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو صحیح طرح سے حج کو سمجھنے کی۔ اور حج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے پیار کے اندر اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح سے معافی مانگی، اور اس کے بعد وہ انسان نیا ہو کے واپس آ گیا۔ ایک انقلاب برپا ہوتا ہے حج کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے۔
تو اس سے مقدس جگہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس مقدس جگہ پہ جا کے تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے دوبارہ سے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے حاجی بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے عمرے پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں، جا تو رہے ہیں، تعداد شخصی طور پہ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم حج کے صحیح مناسک کو سمجھ سکیں، ان کے پیچھے جو روح چلی آ رہی ہے اس پہ عمل پیرا ہو سکیں حج اور عمرے کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ، اور اس سے دین اسلام کو پھیلنے میں انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہم کو۔ صدق اللہ العظیم۔